نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم پکڑو اپنے آپ پر اپنی جانوں کو لا یضرکم من ضل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہوا اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے فینبئکم پس وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون ان اعمال کے ساتھ جو تم کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 105 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا رب العالمین نے فرمایا کہ جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان کی حرمت بجا لاؤ، ان کا احترام کرو، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرمت بنا رکھی ہے ان کا احترام اور ان کی حرمت کو بجا نہ لاؤ، کیونکہ اللہ پر انہوں نے جھوٹ کڑا ہے، اور حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اس سے قبل اس سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 104 میں بتایا ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ تو رب العالمین نے جواب میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ نہیں جانتے تھے اور وہ پٹک گئے سیدھی راہ سے، تو اب تمہیں تو چاہیے نا کہ تم سیدھی راہ پر چلو، تم کیوں خواہ مخواہ ضد پر ڈٹ کر غلط راہ پر چل رہے ہو۔ آج کے سبق میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، اپنی اصلاح کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر قائم رہے اور کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہر وقت یہ نہ کہتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، اس میں اتنی غلطی ہو گئی اس میں، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور اپنی اصلاح میں سب سے پہلے تو کفر اور شرک سے توبہ کرے، اس کے بعد کبائر یعنی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے بعد صغائر سے اپنے آپ کو بچائے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے، حتیٰ کہ اپنے نفس کو کامل بنائے۔ علیکم انفسکم، آپ دیکھیے جی
انسان مٹی سے بنا ہے نا، تو مٹی میں فصلیں کاشت کرنی پڑتی ہیں، پھر ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آپ جب زمینداروں سے پوچھیں نا، پہلے ہل چلاتے ہیں اور کئی دفعہ ہل چلا کے زمین کو تیار کرتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر بیج ڈال کر چھوڑ نہیں دیتے، پھر اس کو دیکھنے جاتے ہیں، پھر اس میں گوڈی کرتے ہیں، پھر اس میں سپرے کرتے ہیں اور اس میں جڑی بوٹیاں تلف کرتے ہیں، پھر فصل کی نگرانی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ چڑیاں چگ جاتی ہیں، ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی جانور فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس پر محنت ہے، اس کو کٹائی ہے، پھر اس کو گوائی ہے، پھر اس کو گھر لے کر آنا ہے۔ جس دن گھر لے کر آتا ہے اس دن زمیندار خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ میری محنت کامیاب ہو گئی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے انسان کی بھی۔ پہلے نفس کے اندر ہل چلا کر اس کو ہموار کرنا ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کو ایسا ہل چلانا ہے کہ جس سے اس کی سختی ختم ہو جائے۔ جیسے مٹی سخت ہوتی ہے نا، اور سخت مٹی پہ اگر بیج پھینکو تو بالکل رائے گاں چلا جائے گا، ایسے ہی دل بھی سخت ہوئے ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے بیان کیا سورۃ البقرہ میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے، اور فرمایا نہیں، او اشد قسوۃ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو بعض پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے پتھروں سے بھی دل ہوتے ہیں سخت، اور دلوں کو پہلے کیا جاتا ہے نرم، اور دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے قرآن سے، دل نرم ہوتے ہیں موت کی یاد سے، دل نرم ہوتے ہیں نیک اور اچھے ماحول میں بیٹھنے سے۔ تو پہلے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے، جیسے زمیندار زمین کو بیج ڈالنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں پھر ان میں ہدایت کا بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے دل کو، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان بتایا جاتا ہے دل کو، اللہ کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب جب دل نرم ہوا اور یقیناً وہ بیج کو قبول کرے گا، اللہ کے حکم کو قبول کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرے گا۔ اب قبول تو اس نے کر لیا، لیکن اب چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر خیال نہیں کرو گے تو دشمن آ کر پھر اس فصل کو برباد کرے گا۔ اس میں جیسے آپ دیکھتے ہیں زمیندار کہتے ہیں کہ جانور گھس جائیں، اسی طرح کئی فصلوں کے اندر کئی اور جانور جو اس کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں، پھر ان سے حفاظت کرنی ہے۔ پھر شیطان کا حملہ ہوگا، اور شیطان کئی صورتوں میں آئے گا، اور وہ پھر اس دل سے اس ایمان والے پودے کو ضائع کرنے کی محنت اور کوشش کرے گا، پھر اس سے بچانا ہے۔ پھر اس میں اور کئی برائیاں پیدا ہو جائیں گی، جڑی بوٹیاں، ان کو تلف کرنا ہے، ان سے اپنے فصل کو محفوظ کرنا ہے، اور پھر جب آخر دم تک فصل تیار ہو جائے، یعنی پھر کاٹی جائے، یعنی موت تک اس کی حفاظت کرنی ہے، اور کہیں غلطی ہو جائے توبہ استغفار کرنی ہے۔ پھر جس دن اس دنیا سے میں اور آپ ایمان کے ساتھ اور توبہ استغفار والے عمل کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ دن وہ ہوگا کہ جس طرح اپنی فصل کو لے کر کامیاب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے غفلت، ایک لمحے کے لیے غافل ہونا، یہ اپنی فصل کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا انسان مٹی کی سے بنا ہے، اور مٹی والے وہی کیفیت اور وہی اس کے اندر مزاج ہے۔ اب مٹی کے اندر آپ دیکھیں کبھی کسی نے جڑی بوٹیوں کا بیج نہیں ڈالا، ایسے ہی خود بخود ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ سپرے کر کر کے تھکتے ہیں پھر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح برائی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھائی کی محنت چھوڑ دیں، برائی خود بخود آ جائے گی۔ آپ زمین کو ہموار کرنا چھوڑ دیں، زمین کے اندر جناب محنت کرنا چھوڑ دیں، جڑی بوٹیاں خود بخود ہو جائیں گی۔ ایسے ہی آپ نیکی کی محنت کرنا چھوڑ دیں، برائیاں تو خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔
اور جب برائیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک انسان برائی کرتا ہے اس کے دل پر نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے دھل جاتا ہے، نہیں کرتا پھر اور کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور جب دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے پھر انسان اچھی بات سنتا بھی ہے لیکن عمل کی ہمت ہی نہیں ہوتی، سنی کو انسنی کر دیتا ہے، دل پہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا سلام آپ نے پھیرا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو 2 بچے ہیں نا انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا جی میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، یہ پڑوسی ہیں اور یہ پتھر مار کے کھجوریں گراتے ہیں، اور میں نے بارہ ان کو روکا یہ پھر یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا جی ان کے باپ تو شہید ہو گئے تھے اور یہ یتیم بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا کہ یتیم بچے اگر کھجوریں گراتے ہیں تو ظاہر بیچارے ان کا کون ہے جو ان کو دے؟ آپ نے فرمایا یار اگر وہ کھجوروں کا درخت تو ان بچوں کو دے دے تو میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ جنت کا سودا ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر نفاق تھا نا اس شخص کے بد نصیب کے، اس نے جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے۔ تو ایک اور مخلص صحابی جن کا دل بنا ہوا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو جنت کے کھجور کے درخت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو یتیم بچوں کے لیے کھجوروں کا انتظام کر دے اس کے ساتھ وعدہ ہے، جو یہ درخت یتیم بچوں کو لے کر دے اسی کے ساتھ وعدہ ہے۔ اس صحابی نے کہا بتا اس منافق سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا لے گا اس درخت کا؟ اس نے کہا تو کتنا دے گا؟ کہا میرا جو کھجوروں کا باغ ہے وہ سارا ہی لے لے، یہ جلدی سے مجھے دے دے۔ اللہ، وہ اپنی جگہ پر خوش کہ ایک درخت کے بدلے میں نے پورا باغ لے لیا، اور صحابی رسول اس سے بھی زیادہ خوش کہ دنیا کا ایک باغ دے کر میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ تو دل جب تک انسان دلوں پر محنت نہیں کرے گا نا تو دل غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے پھر بھی کوئی نہیں اثر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو اے ایمان والو، اے اہل ایمان اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ پھر انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کو پھر توبہ کرے، یہ ہے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا۔ پھر جڑی بوٹی آ گئی تو پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار کل جو نکالی ہے تو آج کیوں نکالوں، نہیں، پھر اس کو تلف کرتا ہے، پھر طرف کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی کل توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا، فرمایا یہ تو موت تک کرنی ہے، تو نے کیا سمجھا کہ بس کل کر لی تو کافی ہے؟ فرمایا یہ تو موت تک نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ جنگ ہے، کبھی وہ گرائے گا کبھی میں گراؤں گا، کبھی وہ گرائے گا کبھی میں گراؤں گا، لیکن اس جنگ کو چھوڑنا نہیں ہے، توبہ بار بار کرنی ہے، معافی بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو یہ ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ اب اپنی اصلاح میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ پھر ہر بندہ روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں اور کتنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ محاسبہ بہت ضروری ہے، اپنا فکر بہت ضروری ہے، اور پھر ایک ایک کر کے کوشش کرے کہ میں سارے احکامات پر عمل کروں، اور یہ موت تک کرنا ہے۔ جب دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے بس وہ دن خوشی کا دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا انسان کی خوشی کا ایک تو وہ دن ہے جس دن وہ گناہ کوئی نہ کرے، سارا دن گزر جائے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے نیکی میں گزر جائے، فرمایا یہ اس کی خوشی کا دن ہے۔ آج ان 24 گھنٹوں میں اس دن اور رات میں نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا۔ فرماتے دوسرا وہ خوشی کا دن ہے جس دن دنیا سے جائے گا اور ایمان کے ساتھ جائے گا، اللہ میں نصیب فرمائے، آمین۔ تیسرا فرماتے ہیں وہ خوشی کا دن ہے جب پل صراط سے گزرے گا تو قرآن کہتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کچھ لوگ گر رہے ہوں گے ظالم اور ایمان والے اور تقوی والے پار چڑھ رہے ہوں گے،
اگر وہاں سے پار چڑھ گیا تو یہ اس کی تیسری خوشی کا دن ہے۔ اور فرماتے ہیں چوتھا خوشی کا دن وہ ہے کہ جب بارگاہ الہی ہوگی اور اس بندے کی پیشی ہوگی اور اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور فرشتوں کے جھرمٹ میں اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ اس کی خوشی کا چوتھا دن ہے۔ اور فرماتے ہیں پانچواں اس کی خوشی کا وہ دن ہوگا جب جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو میرے بھائیو اور میرے بزرگوں، علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی جان کو، اپنے نفس کو لازم پکڑیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، علیکم انفسکم قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنی نفسوں کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے ساتھیوں کو مت مارو، اپنے جیسوں کو قتل مت کرو۔ علیکم انفسکم، اپنوں کو لازم پکڑو۔ دوسرا مطلب، پہلے تو یہ سر اپنی جان کو لازم پکڑو، دوسرا مطلب کہ علیکم انفسکم، اپنے ساتھیوں کو بھی، ان کی بھی فکر کرو۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان سب کی ذمہ داری تم پر ہے۔ علیکم انفسکم، ان سب کی اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس جس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ میں نے اس کو کتنا اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب اور مفلس بندہ جانتے ہو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کے پاس کھانا نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس اور غریب وہ بندہ ہے جو بڑی نیکیاں تو لے کر آئے گا، حقوق پامال کیے ہوں گے اور حقوق لینے والے آئیں گے۔ اولاد کہے گی یا اللہ اس نے ہمیں نہیں دین سکھایا تھا، اور اسی طرح بیوی کہے گی یا اللہ مجھے دنیا کے کام تو کہتا تھا، تیرا حکم کبھی نہیں بتایا تھا۔ جس کی ذمہ داری ہے وہ آ جائیں گے اور نیکیاں وہ لے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو علیکم انفسکم، اپنوں کی حفاظت کرو، اپنوں کا خیال کرو، اپنے دوستوں کی اصلاح کی فکر کرو، اور مجلس اور خصلت یہ تو لازم اور ملزوم ہے، جیسی مجلس ہوگی ویسی خصلت آئے گی۔ اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھو تم کن کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے انظروا عمن تجالسونکم او کما قال، تم دیکھو تم کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، تو ان کی فکر کرو اور اصلاح کی کوشش کرو۔ اور فرمایا جو آدمی دوسروں کا خیال نہیں کرتا اور گناہ کو دیکھ کر مطلب اس سے برا نہیں محسوس ہوتا، تو سمجھے کہ میرے اندر بھی گناہ اتنا رچ بس چکا ہے کہ اب مجھے برائی اور اچھائی کا پہچان ہی نہیں ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، میٹھے کڑوے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایمان بگڑ جائے اور اندر ایمان نہ رہے تو پھر جناب گناہ اور ثواب کا فرق پتہ نہیں چلتا، اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں فبلسانہ، نہیں ہمت تو زبان سے روکے، نہیں تو فبقلبہ، کم از کم دل میں تو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اگر دل سے بھی برائی کو برا نہ سمجھے، سمجھو ایمان فارغ ہو چکا ہے۔ تو علیکم انفسکم ایک مطلب اپنوں کی حفاظت کرو، جیسا کہ دوسرے مقام پر آتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، اگر کرتے رہو تو ختم نہ ہو، بلکہ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس آیت کا ایک مطلب جو غلط ہے وہ اب بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام کے دور سے ہی بعض لوگوں نے اس کا مفہوم غلط سمجھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ خطبہ دینا پڑا، اور انہوں نے خطبہ دیا اس آیت کی تفسیر میں۔ غلط مطلب یہ ہے او جی کوئی برائی کرے تو بے شک کرے سانوں کے، اللہ کہہ رہے ہیں علیکم انفسکم، اپنی ذات کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے جب تم ہدایت پر ہو، بس ہو جائیں لوگ گمراہ، ہمیں کیا ہے جی،
ہم نے تو بس اپنی فکر کرنی ہے۔ تو میرے بھائی اپنی فکر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے لوگوں تم پڑھتے ہو علیکم انفسکم اور کہتے ہو کہ ہمیں دوسروں کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، دوسرا جائیں جہنم میں، دوسرا جائیں برائی کی طرف، ہمیں کیا ہے جی؟ فرمایا نہ، تم نے یہ مطلب غلط سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تم نے یہ مطلب غلط سمجھا، تم ضرور ظالم کے ہاتھ کو روکو، برائی سے منع کرو، مبادا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کرے گا جو ظالم اور بدکار ہوں گے اور جو تمہاری عزتوں کو ذلت میں تبدیل کریں گے، اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں نہیں آتا، اور اس سلسلے میں وہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی میں جو لوگ رہتے ہیں اس بستی کو الٹ دو، وہ میرے نافرمان اور باغی ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا اللہ اس بستی کے اندر تو فلاں شخص بھی ہے جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، طرفت عین، ایک آنکھ جھپکنے کے پل بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ تو نیک آدمی ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تسبیح ہے، اللہ اللہ ہے، وہ تو یہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جبرائیل اس کو بھی گراؤ اور باقی سب کو بھی الٹ دو، اس سمیت الٹ دو، کیونکہ وہ اللہ اللہ تو کرتا ہے لیکن کبھی اس نے گناہ کو دیکھ کر اتنا بھی نہیں محسوس کیا کہ یار کم از کم یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا گناہ کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ابھی ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اللہ فرماتے ہیں لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان پر، کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی ہوتی تھی اور برائی کو دیکھ کر کسی کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو روکیں، سب کہتے بس ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا ہے جی، تو ہمیں کیا ہے یہ بات نہیں کہنی، برائی کو اپنی حیثیت کے مطابق روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں، اور آگے فرماتے ہیں اگر تم اپنی جان کو لازم پکڑ لو گے، یعنی خود بھی برائی سے بچو گے، دوسروں کو بھی روکو گے، تمہارے روکنے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گمراہی کی طرف جاتا ہے پھر آپ پہ کوئی جرم نہیں ہے، اور یہ قرآن نے اور بھی کئی جگہوں پہ بیان کیا، اگر میرے بتانے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے، اب مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں نے تو سمجھا دیا، میں نے تو اللہ کا حکم پہنچا دیا، میری ذمہ داری تو ہو گئی پوری، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تم ہدایت پر رہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور یہ سوچو کہ سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، ایک ایک عمل کا حساب پھر رب کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ اس بارگاہ میں ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنی جانوں کو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں جو گمراہ ہو گیا جب تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تمہیں خبر دے گا ان اعمال کے ساتھ جو تم عمل کرتے تھے۔